السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ تمام ناظرین کو HI اردو ٹی وی کی جانب سے اس ویڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ ایک دن علامہ ابن قیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے کیمپ جانے کے بل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آئی جہاں پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی۔ چونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، HI اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو ان سب نے وہاں سے پر کو تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلی گئیں، مگر ایک چونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چونٹی تھی۔ اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ لیا۔ جبکہ اس چونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چونٹیوں کو لے کر آئی۔ گویا جو محسوس ہوا کہ زیادہ تر نے اس کے بعد کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر سے اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلی گئیں اور حسب سابق ایک ہی چونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہیں پر اسی جگہ رکھ لیا تو وہی چونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چونٹیوں کو لے کر آئی۔ تب ابن قیم نے اس پر کو پھر سے اٹھا لیا اور چونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اسی چونٹی پر حملہ آور ہوئیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، گویا کہ وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھیں۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا تو ساری چونٹیاں اس مردہ چونٹی کے پاس جمع ہو گئیں۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھیں کہ انہوں نے بے گناہ کو قتل کیا۔ ابن قیم کہتی ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کریں۔ سبحان اللہ، جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔ کیا یہ کیڑے مکوڑے ان حکمرانوں سے اچھے نہیں جو دن رات قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا قومیں ان چونٹیوں کے برابر غیرت بھی نہیں کہ وہ ان جھوٹوں کی حکمرانی کو مسترد کر دیں اور ان کو سزا دیں اور ایک سچے مسلمان کو اپنا حکمران بنائیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی سچائی کو ان پر نافذ کرے؟ تو اس کے ساتھ میں ایک اور واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ جھوٹ ایک بہت بڑی نحوست ہے، تو یہ واقعہ ایک فرضی واقعہ ہے، اس میں جو نام ہے وہ بھی فرضی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ارسلان صاحب اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھے کہ اچانک دروازے پر بیل ہوتی ہے اور ارسلان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دوست آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ارسلان صاحب اپنے 7 سالہ بیٹے کو کہتی ہیں کہ باہر جاؤ اور انکل کو کہو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہیں۔ ان کا بیٹا دروازے پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انکل میرے پاپا کہتی ہیں پاپا گھر پہ نہیں ہیں۔ جی دوستو، ہر بچے کے لیے ان کے والدین رول ماڈل ہوتے ہیں۔ بچے آپ سے سیکھتے ہیں۔ آپ بچوں کو جھوٹ کی عادت سے بچائیں۔ یہ جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، قوم میں برکت ختم کر دیتی ہے۔ جی دوستو، بچوں کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، ہم بچوں کو خود جھوٹ بولنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ خدا را اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اس جھوٹ جیسے نحوست کو ختم کریں، سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں۔